وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. میں نے پچھلے بیان میں یہ کہا تھا کہ میت کو سب سے زیادہ دعا سے فائدہ ہوگا. اب آج کے بیان میں ایصال ثواب کا طریقہ سمجھا رہا ہوں. دیکھیے، میت کو دعا کے بعد جس چیز سے سب سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے وہ مالی عبادت سے پہنچتا ہے. مالی عبادت کا مطلب آپ صدقہ کریں، آپ اللہ کی راہ میں مال دے تو میت کو اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن مالی عبادت میں 4 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. سب سے پہلا خیال یہ ہے کہ وہ مال حلال ہونا چاہیے. میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کو کہ ہر وارث کو اس کا حق دے دیجئے، پھر وہ اپنے اختیار سے مرحوم کے لیے کوئی کام کرے. دوسرے نمبر پر اس بات کا خیال ہو کہ اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کے لیے کر رہے ہو. اس لیے نہیں کہ سوسائٹی والوں کو خوش کر رہے ہیں یا سوسائٹی والوں نے ایک رسم بنا لی ہے تو کرنا پڑے گا اس لیے کر رہے ہیں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اور تیسرا جس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ غریب کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ دیجئے. ہوتا یہ ہے کہ میں تو قرآن دوں گا مسجد میں. ارے بھائی، مسجد میں قرآن پہلے سے رکھے ہوئے ہیں، آپ کسی غریب کو کچھ دے دیجئے، اس کو اس وقت اس کی ضرورت ہے. اس لیے تیسرا خیال یہ رکھنا ہے کہ غریب کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ دیں گے. اور چوتھا خیال یہ رکھنا ہے جب ضرورت ہو تب دیں گے. یہ نہیں تیسرے دن، 10ویں دن، 40ویں دن، ایسا نہیں. جب ضرورت ہو اس وقت دیں گے. تو بہرحال میت کو دوسرے نمبر پر جس چیز کا فائدہ ہوتا ہے وہ مالی عبادت کا ہوتا ہے. تیسرے نمبر پر جس چیز کا فائدہ ہوتا ہے وہ بدنی عبادت کا ہوتا ہے. بدنی عبادت کا مطلب ہوتا ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نفل نماز، آپ اس کا ثواب میت کو پہنچا رہے ہیں. آپ روزہ رکھ رہے ہیں، نفل روزہ، آپ اس کا ثواب میت کو پہنچا رہے ہیں. آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، آپ اس کا ثواب میت کو پہنچا رہے ہیں. بدنی عبادت کے لیے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز کہ اس عبادت کے کرنے کے بعد کوئی پیسہ نہ لیا ہو، اس کے کرنے کے بعد کھانا نہ کھایا ہو. اگر مال کا لین دین یا کسی چیز کا لین دین ہو گیا ہے تو اب اس بدنی عبادت سے مرحوم کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. آج ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ قرآن پڑھواتے ہیں پھر پیسے دیتے ہیں. یاد رکھنا، پیسے دے دیے، اب اس کے پڑھنے کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا. جب کچھ بھی نہیں ہوا تو مرحوم کو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا. تو پہلی شرط ہے اخلاص، اللہ کے لیے پڑھنا ہو. دوسری بات جس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہر شخص قرآن مجید کی تلاوت کرے. ہماری سوسائٹی میں کیا ہے، کچھ علماء یا کچھ طلباء کے پاس پڑھوا لیا جاتا ہے، خود سے وہ قرآن مجید پڑھتا نہیں ہے. قرآن مجید ہر شخص کے لیے آیا ہے. ایسا نہیں کہ صرف علماء کے لیے آیا، مدرسے کے بچوں کے لیے آیا ہے، ہر شخص کے لیے ہے. ہر شخص قرآن مجید پڑھنے والا بن جائے. اور تیسری چیز، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت ہو، چاہے 1 رکوع ہو چاہے 2 رکوع ہو. یہ نہیں کہ 1 سال میں 1 مرتبہ بیٹھ کر 1 مرتبہ پڑھ رہے ہیں یا 40 دن میں پڑھ رہے ہیں، 3 دن میں پڑھ رہے ہیں. نہیں، ہر دن روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے. انشاءاللہ مرحوم کو اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب پہنچائیں گے. اللہ تعالی صحیح سمجھ عطا فرمائے.